فضا الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہمارے درمیان موسم حج جلوہ افروز ہے اور بے شمار مسلمان اس فریضے کی ادائیگی کے لیے سوئے حرم روانہ ہوں گے، اور ان میں سے بعض مسلمان وہ بھی ہیں کہ جو ایک عرصے سے اس سعادت کے حصول کا انتظار کر رہے تھے، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے اس سال انہیں یہ موقع عطا فرمایا کہ وہ در الہی کا دیدار کریں اور اس فریضے کو سر انجام دیں۔ بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ساری زندگی اپنی زندگی کی کمائی کا ایک ایک پیسہ جمع کر کے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سال حج پر رواں دواں ہوں گے، اور گویا کہ یہ حج کی ادائیگی ان کے لیے ایک معراج ہوگی کہ وہ انہیں یہ سعادت حاصل ہو جائے۔ اور چونکہ اس فریضے کی ادائیگی میں دیگر عبادات کے مقابلے میں ذوق و شوق اور جذبہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، اور لوگ اس فریضے کو ادا کرنا اپنے لیے باعث فخر بھی سمجھتے ہیں، اور یہ کیوں نہ ہو کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے حج کے بے شمار فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ پھر دوبارہ دریافت کیا گیا کہ اس جہاد کے بعد سب سے افضل عمل؟ تو سرکار نے فرمایا حج مبرور، یعنی ایسا حج ادا کرنا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ حاصل کر لے۔ اور اسی حج مبرور کی فضیلت ذکر کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ادائیگی حج کر لیتا ہے تو وہ حج سے واپس اس طرح لوٹتا ہے، اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے کہ جیسے آج ہی اپنی والدہ کے رحم سے جنا گیا ہو۔ یعنی جس طریقے سے ایک نومولود بچہ تمام گناہوں سے، تمام گندگیوں سے پاک و صاف ہوتا ہے اور اس کا نامہ عمل بالکل ستھرا ہوتا ہے، ایسے ہی حج کی ادائیگی کرنے والا شخص جب حج سے واپس لوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کا نامہ اعمال بھی بالکل ستھرا ہو جاتا ہے جیسے کہ نومولود بچے کا۔ اور اسی حاجی کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو حج کر لے تو یہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 100 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ یعنی میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور ماں اپنی اولاد سے دور اور باپ بھی اپنی اولاد سے جان چھڑا رہا ہوگا، زوجہ اپنے شوہر سے دور بھاگ رہی ہوگی، شوہر اپنی زوجہ کو اس وقت نظر انداز کر رہا ہوگا، اس وقت یہ حاجی ہوگا جو اپنے گھر والوں میں سے 100 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کی ادائیگی ایک انتہائی اہم عبادت ہے، اور اس کی سعادت حاصل کرنا یقیناً بہت بڑی معراج ہے گویا کہ مسلمان کے لیے، اور لوگ اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں فضائل کے حصول کی تمنا ہر ایک کے دل میں بھی موجود ہوتی ہے۔ لیکن یہ ذہن نشین رکھیں کہ کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل کرنا یا اس شعبے کے جو اہم مقاصد ہیں اس کو حاصل کرنا اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان اس شعبے سے متعلقہ مکمل تیاری کر لے اور اس سے متعلقہ مکمل مسائل اور جو ضروری چیزیں ہیں ان کو جان لیا جائے۔
اگر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو پھر انسان دنیاوی شعبہ جات میں بھی بعض اوقات منزل تک پہنچنے کے باوجود بھی مقصد کو حاصل نہیں کر پاتا. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو NIC بنوانے گیا اور وہاں پر جانے کے بعد ایک طویل قطار میں لگا ہوا ہے اور اس کا ابھی فی الحال مقصد یہ ہے کہ ٹارگٹ یہ ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے کاؤنٹر پر پہنچ جاؤں اور اپنے NIC کی درخواست جمع کروا سکوں. تو وہ طویل انتظار کے بعد تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے جب کاؤنٹر پر پہنچتا ہے اور وہاں پر جب اسے معلوم ہو کہ اس کے ڈاکیومنٹس مکمل نہیں تھے لہٰذا اس کا NIC نہیں بن سکتا، تو پھر وہ افسردگی کے عالم میں وہاں سے لوٹے گا اور جو اس کا مقصد تھا NIC بنوانا وہ منزل پر پہنچنے کے باوجود بھی اسے حاصل نہیں ہو سکا. اسی طریقے سے بعض اوقات ہمارے یہاں پر ایک جوش اور جذبہ تو بہت ہوتا ہے، ویزا بھی حاصل ہو جاتا ہے، ٹکٹیں بھی ہو جاتی ہیں اور انسان اچھی سے اچھی ایئر لائن کے ذریعے مکہ مکرمہ میں پہنچ بھی جاتا ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد بعض اوقات معلومات کی کمی کے سبب کچھ ایسی خطائیں اسے سرزد ہو جاتی ہیں کہ بعض صورتوں میں تو اس کا یہ فریضہ سرے سے ادا ہی نہیں ہوتا، اور بعض صورتوں میں اگر ادا ہو بھی جائے تو اس میں کوئی ایسی کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے کہ جس کے باعث بعض اوقات تو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور کبھی اس فریضے سے حاصل ہونے والے فضائل کما حقوق اسے نہیں مل پاتے. چنانچہ ضروری یہ ہے کہ ہم حج کی ادائیگی سے پہلے کم از کم حج کے جو متعلقہ ضروری مسائل ہیں ان کو جان لیں اور اچھی طریقے سے ان کو ذہن نشین رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس فریضے کو ادا کریں تاکہ ہمارا جو اہم مقصد ہے کہ اس فریضے کی ادائیگی کے بعد فضیلتوں کا حصول وہ ہمیں حاصل ہو سکے. چنانچہ اس پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ افراد جو اس سال حج کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، خصوصاً وہ حضرات اس پروگرام کو دیکھ کر اور اس سے متعلق مسائل، حج سے متعلق مسائل سننے کے بعد اپنے اس فریضے کو اچھے انداز سے ادا کر سکیں. چنانچہ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو بار بار دیکھیں اور اس میں جو مسائل بیان کیے جائیں ان کو اچھے انداز سے ذہن نشین رکھیں اور پھر اس کے بعد اس فریضے کی ادائیگی کریں. اور ساتھ میں اگر کچھ کتب وغیرہ بھی آپ رکھنا چاہیں تو مستند علماء کی کتب بھی اپنے ساتھ رکھی جا سکتی ہیں، جن میں مسائل حج و عمرہ کے نام سے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کی کتاب بھی موجود ہے. آپ اس کو بھی اگر زیر مطالعہ رکھیں گے تو انشاءاللہ انتہائی مفید معلومات کے ساتھ آپ حج کے اس فریضے کو ادا کر سکتے ہیں. چنانچہ ہم مسائل حج کو ذکر کرنے سے پہلے اولاً تعریف حج ذکر کرتے ہیں کہ حج کس شے کا نام ہے، اور اس تعریف کو ذہن میں اگر رکھ لیا جائے تو کم از کم حج کی فرضیت کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ تعریف انتہائی معاون ثابت ہو سکتی ہے. چنانچہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ مخصوص اوقات میں 9 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر عرفات کا وقوف اور طواف الزیارہ کرنا یہ حج کہلاتا ہے. یعنی مخصوص اوقات ہوں اور پھر اس میں 9 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر وقوف عرفہ اور طواف الزیارہ کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی جانب سے ان امور کو ادا کرنے کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے، اور وہ وقت یہ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ربیع الاول میں یا محرم میں یا سفر میں یا کسی دوسرے مہینے میں، جیسے رمضان میں نیکیوں کا سیزن زیادہ ہو جاتا ہے کہ 70 فرائض کے برابر ثواب ملے، تو ہم رمضان کے مہینے میں اپنے ذہن بنانے کے چلیں ہم اس رمضان کے ماہ میں حج کر لیتے ہیں. یہ پاسبل نہیں، بلکہ شریعت کی جانب سے اس کے لیے اوقات مقرر ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ 197 میں ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج مقررہ مہینوں میں ہی ادا کر سکتے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، تو وہ شخص جو اس ماہ میں حج کو فرض کر لے یا اس کی نیت کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو نہ وہ تذکرہ صحبت کرے، نہ کسی قسم کے گناہ میں مبتلا ہو، اور نہ ہی ان ایام میں اور حج کے دوران کسی قسم کے جھگڑے میں مبتلا ہو. تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ حج کے لیے شریعت کی جانب سے کچھ مہینے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور وہ مہینے شوال المکرم کا پورا مہینہ، پھر اس کے بعد ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحجہ کے 10 دن، ابتدائی 10 دن جو ہیں. تو یہ تقریباً 2 مہینے 10 دن ہیں جو شریعت مطہرہ کی جانب سے مقرر کر دیے گئے. ان ایام میں اگر کوئی نیت حج کرتا ہے تو اس کی یہ نیت درست ہوگی،
اور پھر ان ایام میں ہی جو حج کے ارکان ہیں یا حج کے جو دیگر امور ہیں وہ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی ان ایام سے پہلے احرام باندھے اور حج کی نیت کر لے تو اگرچہ یہ ہو تو جائے گا، اس کا احرام قابل قبول ہوگا اور اسی احرام سے وہ حج کر سکتا ہے اسی نیت سے، لیکن اس کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد حج کے ضمن میں تعریف میں ذکر کیا گیا کہ وقوف عرفہ اور طواف الزیارہ، ان دو چیزوں کا نام حج ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے سرے سے وقوف عرفہ کیا ہی نہیں، یعنی عرفات کے میدان میں اس نے داخلہ ہی نہیں کیا جو وقت مقررہ ہے، اس کے لیے بھی خاص ٹائم موجود ہے، اس ٹائم کے اندر وہ عرفات کے میدان میں نہ پہنچا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے عرفات کے میدان میں وقوف کر لیا لیکن طواف الزیارہ نہ کیا تب بھی اس کا حج ادا نہیں ہوگا، اور ایسی سچویشن میں اس کا یہ فریضہ اس سے جب وہ اس فریضے سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ ان دو چیزوں کے علاوہ جو دیگر امور ہیں، یعنی مینا میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں قیام کرنا یا اور دیگر امور ہیں، وہ یا تو واجب ہیں یا وہ سنت ہیں، اور ان کا تدارک بعض اوقات دم وغیرہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس شے کو چھوڑ دیا، ان امور کو ترک کر دیا، تو پھر اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ حج کی ادائیگی کے سلسلے میں اس کی فرضیت کا بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کا حج کرنا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، وہ لوگ کہ جو اللہ رب العزت کے در پر پہنچنے کے جو راستہ ہے اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہاں کے لوگوں سے مستغنی ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت میں حج کی فرضیت کا ذکر ہے، حدیث نمبر 1337۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، قد فرض اللہ علیکم الحج، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا، فحجوا، تو چنانچہ تم حج کرو۔ فقال رجل، تو اس مجمع میں موجود کسی شخص نے کہا کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہم پر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ فسکتا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، حتی قالها ثلاثا، حتیٰ کہ اس شخص نے یہی سوال 3 مرتبہ کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کے جواب میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا، لوجبت، تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور پھر تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ تو اس حدیث مبارکہ اور آیت مقدسہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کی ادائیگی مسلمانوں پر فرض ہے، یعنی یہ فرضیت میں شامل ہے، جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے حج کی ادائیگی بھی فرض ہے۔ لیکن نماز میں بھی کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اس حکم نماز سے مستثنی ہیں اور ان پر نماز فرض نہیں۔ اسی طریقے سے حج کی فرضیت کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، جن میں سے ایک شرط کو تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرما دیا کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو اللہ رب العزت کے در تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور اس کے بعد حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو حج کرنے کی استطاعت حاصل ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس پر ہر سال حج کرنا فرض ہوگا، بلکہ اگر زندگی میں اس نے ایک مرتبہ بھی فرضیت حج کے بعد حج ادا کر لیا تو اس پر سے یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ اب اس پوری زندگی میں اگر وہ دوبارہ حج کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کا نفل شمار ہوگا۔ تو اس آیت مقدسہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ معلوم ہوگا کہ حج کی ادائیگی ہر ایک پر لازم نہیں ہے، بلکہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو، جس میں فرضیت کی شرائط پائی جاتی ہوں، اسی پر حج کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ اور اگر ایک مرتبہ کسی نے حج ادا کر لیا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ اس پر حج کرنا لازم نہیں ہوتا، البتہ اگر وہ حج کرنا چاہے تو پھر یہ اس کا نفل حج شمار ہوگا۔ حج کی شرائط جو ہیں وہ ہمارے فقہاء کرام نے اس کی مختلف شرائط بیان فرمائی ہیں، جن کو ہم اولاً اجمالاً ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہر ایک کی تفصیل ذکر کی جائے گی۔ پہلی شرط اسلام ہے۔ اسلام سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام لے کر آ جائے
تو اس پر حج کرنا لازم ہوتا ہے۔ دوسری ہے بلوغت، یعنی بالغ افراد پر حج کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، نابالغ پر لازم نہیں ہوتی۔ تیسری شرط عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہو، سمجھدار ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، جیسے پرانے دور میں غلام وغیرہ ہوتے تھے تو ان پر حج لازم نہیں تھا۔ ایسے ہی وہ تندرست ہو، یعنی اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق نہ ہو کہ جو بیماری اس مقام تک پہنچنے کے سلسلے میں رکاوٹ بن سکتی ہو، تو اس کا تندرست ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی ساتویں شرط یہ ہے کہ وہ سفر خرچ کا مالک ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ بآسانی وہ فریضہ حج کو ادا کر سکے۔ تو یہ چند شرائط ہیں کہ جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور ان تمام شرائط کا ایام حج میں پایا جانا یہ بھی ایک شرط ہے۔ چنانچہ اگر مثال کے طور پر ایام حج سے پہلے، یعنی جو شوال کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اگر ان ایام حج سے پہلے کسی کے پاس کوئی مال وغیرہ موجود تھا اور بعد میں وہ مال ختم ہو گیا ان ایام کے آنے کے پہلے، تو ایسی صورت میں اب اس پر حج لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ چند شرائط ہیں کہ اگر وہ شرائط کسی کی ذات میں پائی جاتی ہیں تو اس پر پھر حج لازم ہو جاتا ہے، جس میں سے پہلی شرط ہم نے ذکر کی کہ اسلام کو قبول کرنا، مسلمان ہونا، یہ شرط ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کفر میں مبتلا تھا اور اس کے پاس بہت سارا مال تھا، اب وہ اسلام لے کر آیا، تو اب اس پر زمانے کفر کی دولت مندی کے باعث یا زمانے کفر میں چونکہ وہ متمول تھا تو اس کی امیری کے باعث اس پر اب لازم نہیں ہوگا کہ اس پر حج ادا کرے۔ تو اب یہاں پر اسلام لانے کے بعد دوبارہ اگر اسے استطاعت حاصل ہو جاتی ہے، اس کے پاس مال آ جاتا ہے، تو اس پر حج لازم ہو جائے گا۔ دوسری شرط یہ ذکر کی تھی کہ حج ادا کرنے والے کا بالغ ہونا یہ ضروری ہے۔ بلوغت کے سلسلے میں یہ ذہن نشین رکھیں کہ لڑکوں کے لیے بلوغت کی عمر 12 سے 15 سال ہے، یعنی 12 سے 15 سال کے درمیان اگر لڑکوں پر آثار بلوغ ظاہر ہو جائیں، جیسے احتلام وغیرہ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر ان پر لازم ہے، اگر ان کے پاس مال وغیرہ بھی موجود ہے، دیگر شرائط پائی جاتی ہیں، تو پھر ان پر لازم ہے کہ وہ فریضہ حج ادا کریں۔ اور اسی طریقے سے لڑکیوں میں 9 سے 15 سال کی عمر کے درمیان اگر آثار بلوغ ظاہر ہو جائیں، جیسے حید آیا یا ان کی اگر شادی ہو چکی تھی تو وہ حاملہ ہو جائیں، تو یہ تمام صورتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ بالغہ ہو چکی ہیں۔ لیکن اگر 12 سے 15 کے درمیان یا 9 سے 15 کے درمیان لڑکے اور لڑکی میں آثار بلوغ نہیں پائے جاتے، تو پھر 15 سال کی عمر میں شریعت مطہرہ انہیں بالغ قرار دے دیتی ہے، اور پھر چاہے آثار بلوغ ان میں ظاہر نہ بھی ہوں، وہ بالغ ہوتے ہیں۔ تو اس سے ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ حج کی ادائیگی کے لیے بڑھاپا طاری ہو جانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا ملکی قانون جو ہے وہ 18 سال کی عمر میں کسی بھی فرد کو بالغ قرار دیتا ہے۔ تو اگرچہ یہ ملکی قانون ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص 15 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو شرعی اعتبار سے وہ بالغ ہے، 18 سال کی عمر تک انتظار نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے نابالغ بچہ اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر کسی نے اپنے ساتھ نابالغ بچے کو مکہ مکرمہ لے گیا اور وہاں پر اس سے فریضہ حج کے جو امور ہیں، ارکان حج جو ہیں، وہ ادا کروا بھی لیے، پھر اس کے بعد وہ شخص اگر بالغ ہو جاتا ہے تو بلوغت کے بعد اس کے پاس مال آنے کی صورت میں دوبارہ حج کرنا لازم ہوگا۔ نابالغی کے زمانے میں ادا کیے جانے والا حج اس کے لیے بعد میں کفایت نہیں کر سکتا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ وہ شخص عاقل ہو، چنانچہ اگر کوئی شخص مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس پر بھی حج لازم نہیں ہوتا۔ اور چوتھی شرط آزاد ہونا، جیسے ہم سارے آزاد ہی ہیں تو یہ شرط بھی ہم میں پائی جاتی ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ شخص تندرست ہو، یعنی اس کے ساتھ کوئی ایسی بیماری لاحق نہ ہو کہ جس کے باعث وہ حج کی ادائیگی نہیں کر سکتا ہو۔ حتیٰ کہ ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص نابینا ہے تو اس کے لیے بھی چونکہ راستے بھر میں دشواری ہو سکتی ہے، تو اگرچہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جانے والا بھی کوئی موجود ہو تب بھی اس پر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی، اگرچہ وہ کتنا ہی مالدار ہو، یعنی اس کے پاس مال و متاع بہت سارا موجود ہے اور وہ بآسانی کسی کے ساتھ جائے تو حج کر سکتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ اسے اس بات کا مکلف نہیں کرتی کہ وہ کسی کے سہارے پر جا کر حج کرے، وہ اگر حج ادا نہ کرنا چاہے تو اس پر فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص فالج زدہ ہے، بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتا،
تو اس پر بھی حج لازم نہیں ہوگا. اور یوں ہی اگر کوئی بہت بوڑھا شخص ہے کہ جس میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جا کر بآسانی ارکان ادا کر سکے، جسے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویل چیئر پر بہت سارے افراد جو ہیں ان کو حج کروایا جاتا ہے اور انتہائی نحیف اور کمزور ہوتے ہیں، تو ایسے افراد پر ادائیگی حج ضروری نہیں ہے. اور اس طرح کے افراد کے لیے اگر انہوں نے جوانی میں حج کر لیا ہے تو ایسی صورت میں پھر ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے نہ جائیں، کیونکہ وہاں پر پھر منا اور دیگر جو ارکان ہوتے ہیں ان کی ادائیگی میں ان کے ساتھ والے بعض اوقات تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. تو ایسے افراد سے گزارش ہے کہ وہ دیگر امور میں سفر اختیار کر لیں، عمرے پہ چلے جائیں، کیونکہ وہاں پر بعض اوقات اتنی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لیکن ادائیگی حج میں چونکہ منا اور اسی طریقے سے مزدلفہ ہے، عرفات ہے، وہاں پہ جو وقوف کرنا پڑتا ہے اور وہاں پہ ویسی سہولیات موجود نہیں ہوتی بعض اوقات جیسی دیگر مقامات پر موجود ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ والے بعض اوقات آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو پھر ہاسپٹل میں لے کر جانا. تو ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ کم از کم حج کی ادائیگی کے لیے اپنے ساتھ والے کو آزمائش میں مبتلا نہ کریں. ان کا ذوق اور شوق اپنے مقام پر محترم بھی ہے اور قابل تعظیم بھی ہے کہ ان کے ذوق و شوق کو ہم نظر انداز نہ کریں، لیکن انہیں اس بات پہ تھوڑا سا تفکر کرنا چاہیے. لیکن بہرحال اگر یہ جائیں اور حج ادا کرنا چاہیں تو حج ادا ہو جائے گا. اسی طریقے سے 7ویں شرط یہ ہے کہ وہ سفر خرچ کا مالک ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ وہ بآسانی جو اخراجات ہیں ان کو پورا کر سکے. اور ان اخراجات میں ایئر لائن کی ٹکٹ ہے، اسی طریقے سے وہاں پر اگر کوئی دور رہائش ملی ہے تو وہاں پہ جو سواری ہوگی اس کا کرایہ بھی شامل ہے، جیسے بسز وغیرہ کا بعض اوقات کرایہ ہوتا ہے، ٹیکسیوں کا کرایہ ہوتا ہے، تو وہ اس سب پر بھی اسے قدرت حاصل ہو. انشاءاللہ مزید تفصیل اور دیگر مسائل ہم اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.